السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریول ویلاگ کا یہ بہت خاص چینل ہے، ڈاکٹر سہیل انقرہ ٹورز، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سہیل۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انقرہ میں ٹیچرز کے لیے جاب یا جابز ان انقرہ فار دا ٹیچرز۔ میں نے خاص طور سے ٹیچنگ جابس کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں یا شفٹ ہوتے ہیں ترکی میں، تو ان میں سے اگر میاں بیوی دونوں ٹیچنگ کی جاب کا تجربہ رکھتے ہیں یا دو میں سے کوئی ایک بھی ٹیچنگ کی جاب کا تجربہ رکھتا ہے، تو بنسبت دوسری فیلڈز کے مقابلے میں ٹیچنگ کی جاب کا ملنا بہت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور جو دیگر فیلڈز ہیں ان کے لیے میں الگ سے ایک ویلاگ بناؤں گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس ویلاگ کا۔ تو میں آپ کو پہلے ابتدا میں کچھ پوائنٹس کی شکل میں یہ بتا دوں کہ ہم آج کن کن ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ بتائیں گے آپ کو کہ انقرہ میں انٹرنیشنل اسکولز کتنے ہیں، پھر اس میں سرکاری کتنے ہیں، پرائیویٹ کتنے ہیں، پھر اس کے بعد کنڈر گارڈن اسکول ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور پھر میں چند ایک خاص جو انٹرنیشنل اسکولز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک لسٹ میں نے تیار کی ہے، میں نے چونکہ اس پہ ہوم ورک کیا ہے اور ریسرچ بھی کی ہے، تو میں آپ کو مفید معلومات دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ کون لوگ ہیں کہ جو کوالیفائی کر سکتے ہیں ان جابس کے لیے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ان کا اٹیسٹیشن وغیرہ سے متعلق میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا، اور پھر جاب کے حوالے سے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، آپ کو کیا چاہیے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی یہاں کا سیلری سٹرکچر کیا ہے اسکولوں میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اسکول جاب آفر کرتا ہے تو وہ آپ کو کون سی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، جس میں اسکولوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ انقرہ، میں چونکہ انقرہ میں مقیم ہوں، اس لیے میں نے جو معلومات اکٹھا کی ہیں یا جو مجھے پہلے سے بھی معلومات تھیں وہ میں نے انقرہ کے بارے میں ہی جو ہے وہ لی ہیں۔ تو دیکھیے انقرہ میں جو ٹوٹل نمبر آف انٹرنیشنل اسکول ہیں ان کی تعداد 8 سے 10 ہے۔ ویسے تو آپ اگر گوگل پہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اسکول دکھائی دیں گے، لیکن ان میں اکثر اسکول ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں، ان کا رجسٹریشن کا مسئلہ ہے یا ان کے لائسنس کا مسئلہ ہے، اور یا یہ کہ ان میں بچوں کی تعداد کم ہے۔ کچھ اسکول ایسے ہیں کہ انہوں نے ان کو وائنڈ اپ کر دیا ہے یا وہ کچھ اور اپنا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی معلومات کوشش کروں گا کہ جو مجھے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ تو یہ جو 10 اسکول ہیں، ہم 8 سے 10 اسکول ہیں انٹرنیشنل اسکول، ہم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ کون سا یہ نظام تعلیم یا یعنی کریکولم جو ہے یہ آپ کو آفر کرتے ہیں۔ چونکہ آپ ٹیچنگ سے متعلق ہیں تو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جو پہلا طریقہ کار ہے وہ ہے IB یعنی انٹرنیشنل بیکالوریٹ، دوسرے نمبر پہ کیمبرج سسٹم فالو کیا جاتا ہے اسکولوں میں، اور تیسرے نمبر پہ امریکن کریکولم کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور ان 3 کریکولمز میں رہتے ہوئے جو پڑھائی کی رینج ہے وہ پری اسکولنگ سے لے کے ہائی اسکول تک ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی جناب کریکولم کی۔ اب آپ آ جائیے، میں نے جن اسکولوں کا آپ سے تذکرہ کیا میں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور جو میری مزید معلومات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے اویسس انٹرنیشنل اسکول۔ یہ امریکن اسکول ہے اور یہ امریکن کریکولم کو فالو کرتے ہیں۔ یہ انجک نامی نیبرہڈ میں واقع ہے۔ بہت شاندار اس کی عمارت ہے، بہت صاف ستھرا اور بہت پوش ایریا میں یہ اسکول ہے۔ ان کا فیس سٹرکچر بھی زیادہ ہے اور اسکول کا ماحول بہت اچھا ہے۔ میں نے بذات خود اس کو وزٹ کیا تھا 2022 میں۔
تو میں نے ایک بہت اچھا اسکول پایا اس کو ہر لحاظ سے۔ دوسرے نمبر پہ ہے برٹش ایمبیسی اسکول، جس کو اختصار میں BES بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں کے چنکایا ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور یہ انگلش نیشنل کوریکولم کو فالو کرتے ہیں۔ جن بچوں کو یہاں داخلہ دیا جاتا ہے ان کی عمروں کا جو تناسب ہے وہ 3 سال سے لے کے 14 سال تک کے بچوں کو یہاں پہ داخلہ دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے بلکنڈ لیبارٹری اینڈ انٹرنیشنل اسکول، جس کو مختصراً بلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسکول تینوں کریکولم کو کمبائن کر کے پڑھاتا ہے، یعنی ترکش، IB اور کیمبرج یعنی IGSC تینوں کو کمبائن کر کے یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہاں بچوں کی جو ایج گروپ ہے، بچوں کا ایج گروپ ہے، وہ 2 سال سے لے کے 18 سال تک ہے۔ بلکنڈ کی حوالے سے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ بلکنڈ میں اسکول کے ساتھ ساتھ بہت بڑی یونیورسٹی بھی ہے، بلکنڈ یونیورسٹی، جو انٹرنیشنل لیول پہ بہت ریناؤنڈ ہے، اور تمام فیکلٹیز موجود ہیں، اور ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑا نام مانا جاتا ہے۔ تو یہ اسکول اس کے حدود کے اندر واقع ہے۔ اس کے بعد اگلا اسکول جو ہے وہ انٹرنیشنل اسکول آف انقرہ ہے، جس کو مختصراً ISA بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر IB سسٹم فالو کیا جاتا ہے، اور یہاں بچوں کی جو ایج گروپ ہے وہ 2 سال سے 12 سال تک کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جس اسکول کو ہم لیں گے اس کا نام ہے جارج C. مارشل اسکول۔ یہ جو اسکول ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ایجوکیشن ایکٹیویٹی یعنی DODEA کا حصہ ہے، اور یہ خاص طور سے آرمی کے لوگوں کے لیے اور ڈیفینس کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے یہ اسکول ہے۔ لیکن ٹیچنگ کے حوالے سے چونکہ یہ انٹرنیشنل اسکول ہے، لہٰذا یہاں پر بھی جاب کی اپارچونیٹیز ہیں۔ اس کے بعد اگلا نمبر جو ہے وہ ہے گوکوشا اسکول کا۔ یہ ترکش نام ہے، ذرا خاصا مشکل ہے، گوکوشا۔ اس کے معنی ہیں ریمبو یعنی قوس و قزح کے۔ یہ اچھا اور بڑا نام ہے نہ صرف انقرہ میں بلکہ ان کی اور بھی برانچز ہیں۔ ان کا مین کیمپس جو ہے وہ استنبول میں ہے، اس کے علاوہ برسا میں بھی ان کا خاصا بڑا کیمپس ہے، ازمیر میں ان کا کیمپس ہے، اور جناب انطالیہ میں بھی ہے۔ تو یہ ترکی میں اچھا بڑا اسکول مانا جاتا ہے، معیار تعلیم بہت عمدہ ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ اس اسکول میں انگلش یعنی IB کریکولم کو فالو کیا جاتا ہے۔ ایج گروپ 3 سال سے لے کے 18 سال تک کے بچوں کے لیے ہے، اور IB کے ساتھ ساتھ یہ کیمبرج کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اسکول ہے، اور ہاں میں نے اس اسکول کو بذات خود وزٹ کیا ہوا ہے، اور یہ بہت شاندار اسکول ہے۔ یہ الجاتلہ کا نیبرہڈ ہے، وہاں پہ واقع ہے، اور اس کی عمارت بھی بہت شاندار ہے، اور اس کے آس پاس کا ماحول بہت اچھا ہے، بہت ہائی رائز بلڈنگ ہے، اور بہت شاندار ماحول ہے اس اسکول کے اطراف میں بھی، نہ صرف اسکول کا بلکہ اطراف میں بھی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب حمیدیہ اسکول کا، اور اس اسکول میں دونوں سسٹم ہے، اس میں ان کا ترکش کیمپس بھی ہے جو کہ الگ ہے، اور انٹرنیشنل بھی ہے۔ تو میں نے اتفاق سے اس اسکول کو وزٹ کیا تھا۔ ان کا انٹرنیشنل اسکول جو ہے یہ انگلش کریکولم کو فالو کرتا ہے، اور یہاں پہ بچوں کا جو ایج گروپ ہے 5 سے 18 سال تک ہے۔ یہ ایک بہت ہی کہہ لیجیے کہ اچھی جگہ میں واقع ہے، اور تمام جو سفری سہولیات ہیں وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میٹرو اسٹیشن قریب ہے، اسی طریقے سے آٹوبس کئی جاتی ہیں اس اسکول کے پاس، اور ڈولموش بھی جاتی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس اسکول میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کہیں بھی رہتے ہوں بآسانی آ جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جاب آفر ہوتی ہے تو آپ اسکول کے قریب میں اکوموڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتی ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا کہ ٹیچنگ میں چونکہ خواتین زیادہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتی ہیں، تو مجھے اصولی طور پہ تو خواتین کو مخاطب کرنا چاہیے، لیکن چونکہ حضرات بھی ہیں تو اس لیے میں کامنلی بات کروں گا۔ اگلا اسکول ہے کیزنن، چنکایا ڈسٹرکٹ میں ہے یہ۔ یہاں پہ عربک اور امریکن کریکولم کو فالو کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ ایج گروپ جو ہے وہ 4 سے لے کے
8 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ 9 نمبر پہ اسکول ہے SEV امریکن کالج۔ یہاں پہ جو ہے وہ 2 زبانوں میں پڑھایا جاتا ہے، ترکش اور انگلش دونوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو مکسڈ بائی لنگول کہا جاتا ہے۔ اگلا اسکول جو ہے وہ آفاق انٹرنیشنل کے نام سے ہے۔ اس کی 2 برانچیں تھیں، پہلے ایک چنکایا میں چیتن MH بولیوارڈ میں تھی جہاں پر انگلش کیمپس تھا۔ اس کیمپس کو بعض وجوہات کی بنا پر ختم کر دیا گیا پچھلے 6 یا 8 مہینے پہلے، اور اس انگلش سیکشن کو ان کی دوسری برانچ ہے برلک نیبرہڈ میں واقع ہے، یہ بھی چنکایا میں ہی ہے جہاں پہ ان کا عربک سیکشن تھا، تو اب یہ وہاں پہ اس کو مرج کر دیا گیا، یعنی اب برلک میں انگلش اور عربک دونوں سیشن کے اسکول، دونوں سیشن ہیں ایک ہی اسکول میں۔ یہ چونکہ عرب مینجمنٹ کا اسکول ہے لہٰذا اس کے جو مالکان ہیں ان کا تعلق لیبیا سے ہے، اور اسٹاف میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ عراق کے ہیں، لیبیا کے ہیں، سیرین ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی ٹیچرز ہیں یہاں پہ، اور بنگلہ دیش، انڈیا، تقریباً سبھی نیشنلٹیز کی ٹیچر یہاں پہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو اس قسم کے اسکول ہیں ان کا جو عام طور سے جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اچھی مناسب ہوتی ہیں، اور آپ ان سے بارگین بھی کر سکتے ہیں، نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے ان اسکولوں میں جو او لیولز اور او لیولز کے ٹیچر ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے۔ مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم کہ کیا یہاں پہ لوگ کم آتے ہیں ٹیچنگ میں جو کہ او لیول یا اے لیولز کے پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے، اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن او لیولز کے اور اے لیولز کے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یعنی زولوجی، باٹنی، ان سبجیکٹس کے ٹیچرز کی ہر وقت ڈیمانڈ رہتی ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو اگر آپ پہلے سے ترکی میں رہتے ہیں اور آپ ان فیلڈز میں ٹیچنگ کا آپ کا تجربہ ہے تو آپ کو فوری طور پہ جاب مل سکتی ہے، اور ان سے آپ تنخواہ کے لیے بھی ان سے آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، اچھی تنخواہ دیتے ہیں ویسے یہ جو اسکول ہیں عام طور سے جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے۔ اور آخر میں عربک اسکول ہے جس کا نام ہے الفائز انٹرنیشنل اسکول، یہ بھی چنکایا ڈسٹرکٹ میں ہی واقع ہے، اور اس کا کم و بیش وہی اسٹرکچر ہے جو کہ آفاق انٹرنیشنل کا ہے۔ اس کی بھی عرب مینجمنٹ ہے، اس میں بھی پاکستانی ٹیچرز ہیں، انڈین ٹیچرز ہیں، بنگلہ دیش کی ٹیچرز ہیں، میل فیمیل دونوں ہیں، اور ان کی بھی تنخواہیں اچھی ہیں۔ اور میں ابھی آپ کو آگے چل کے تھوڑا سا یہاں جو پے اسکیلز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کی جناب ہائر کلاسز کے اسکولوں کے، اب آ جائیے کنڈر گارڈن اسکولوں کی۔ تو جو معلومات مجھے حاصل ہو سکی ہیں وہ 2017 اور 18 کی اسٹیٹسٹکس ہیں، اور ان شماریات کے مطابق جو ٹوٹل تعداد تھی ہی کہا جائے گا، اس سے کہ اب کتنی ہے یہ مجھے معلومات حاصل نہیں ہو سکی، آپ اگر کوشش کریں تو آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن زیادہ فرق نہیں آیا ہوگا اتنے سالوں میں۔ تو جو ٹوٹل تعداد تھی کنڈر گارڈن اسکولوں کی وہ تھی 487، یعنی پری پرائمری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے 112 جو تھے وہ سرکاری تھے یا ہیں کہہ لیجئے، اور 375 جو ہیں پرائیویٹ اسکول تھے یا ہیں، کنڈر گارڈن کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ چونکہ فگر جو ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ جو ہم اپنی ایجوکیشنل ریفارمنگ کر رہے ہوتے ہیں، برانچز بڑھا دیتے ہیں یا بچوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیشنلٹی کے لوگ یہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں، ان کو سپورٹ مل رہی ہے، تو اس کے حساب سے بچوں کی تعداد یہاں پہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پاپولیشن کا جو گروتھ سائز ہے وہ بھی اگر بڑھے گا تو یقیناً کنڈر گارڈن اسکولوں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ اب آپ آ جائیے جناب، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے، تو کون لوگ ہیں کہ جو کوالیفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ترکی میں ٹیچنگ کی جاب کے لیے؟ تو دیکھیے جو ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے وہ کم سے کم 2 سال کا ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ 2 سال سے کم کا اگر آپ کا
ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے تو یہاں نہیں مانا جائے گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسکول جاب آفر نہیں کرے گا. اسکول جاب آفر تو آپ کو کر سکتا ہے، لیکن اس میں کیا اس کا نتیجہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا ورک پرمٹ نہیں بن سکے گا، آپ اللیگل کام کرتے رہیں گے، اور جب تک چل گیا سو چل گیا والا معاملہ ہے. یہاں پر بھی منسٹری چھاپے مارتی رہتی ہے. وہ یہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں پر جو سٹاف کام کر رہا ہے کیا وہ لیگل ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ورک پرمٹ پہ کام کر رہے ہیں یا وہ TRC پہ کام کر رہے ہیں. اور اس صورت میں پھر یہ اسکولوں پہ بھی جرمانے کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اسکولوں پہ جرمانے کرتے ہیں بلکہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی خدا نخواستہ اگر وہ پکڑ میں آ جائے تو خاصے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو 2 سال منیمم جو ہے وہ تجربہ چاہیے، اور اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر بھی ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان سے، ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو یہ جو ایکسپیرینس لیٹر ہے یہ آپ کا متعلقہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس سے پہلے اٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد اپنے ملک کی یعنی پاکستان کی اگر ہم بات کریں یا ہندوستان کی یا بنگلہ دیش کی تو آپ منسٹری آف فارن افیئر سے بھی آپ اس کو اٹیسٹ کروائیں گے. یہ تو ہو گیا آپ کے اپنے ملک میں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلف کنٹریز میں، جیسا کہ یہاں اکثریت جو لوگ یہاں پہ آتی ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے آتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے یا یہاں رہنے کے لیے، یا بہت سارے ایسے ہیں کہ فیملیز کو یہاں بھیج دیتے ہیں، خود وہاں پہ جاب کرتے رہتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو گلف کنٹریز سے اگر آپ ٹیچنگ میں تھے یا تھیں اور اگر آپ آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں تو آپ جس اسکول میں بھی تھے اپنے متعلقہ اسکول سے جو آپ کو ٹیچنگ ایکسپیرینس کا لیٹر ملے گا وہ اسکول آپ کا پہلے اٹیسٹ کرے گا. اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اگر آپ کیمبرج سسٹم میں پڑھاتے رہیں تو پھر اس سٹی کا کنسرن جو کیمبرج کا جو کہہ لیجیے سینٹر ہوگا اس سے آپ ایڈریس کرائیں گے، اور اس کے بعد اپنے متعلقہ کونسلیٹ یا متعلقہ سفارت خانے سے ایڈریس کروائیں گے، اور آخر میں اس شہر میں منسٹری آف فارن افیئرس سے کروائیں گے. اگر میں آپ کو مثال سے واضح کروں تو آپ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ سعودی عرب میں پڑھاتے ہیں، جدہ میں آپ رہتے ہیں، چلیے ہم اور پریسائز کر لیتے ہیں اس کو، اور اگر آپ جدہ کے پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں پڑھاتے ہیں تو آپ کا جو ایکسپیرینس لیٹر ہے آپ کا اسکول اٹیسٹ کرے گا. پھر وہی لیٹر جو آپ کا جو کیمبرج کا جو آپ کا جو سینٹر ہے وہ اس کو کرے گا. پھر آپ اس لیٹر کو لے کے جائیں گے پاکستان کونسلیٹ میں، اور آخر میں آپ اس کو کروائیں گے منسٹری آف فارن افیئرس سے، موفا سے. یہ تو ہو گیا ترکی آنے سے پہلے کا پورا طریقہ کار. اب ترکی آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے جائیں گے اپنے متعلقہ ایمبیسی میں. انقرہ میں چونکہ ایمبیسی ہے، کونسلیٹ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ کسی بھی ملک کا جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے یعنی دارالخلافہ ہوتا ہے، وہاں پہ متعلقہ ملک کا سفارت خانہ ہوتا ہے یعنی ایمبیسی ہوتی ہے. باقی تمام شہروں میں کونسلیٹ ہوتا ہے. تو انقرہ میں چونکہ ایمبیسی ہے لہٰذا آپ اپنی متعلقہ ایمبیسی میں جائیں گے، پاکستان ایمبیسی، ہندوستان ایمبیسی یا بنگلہ دیش کی ایمبیسی میں. وہاں پہ آپ جا کے اپنے ایکسپیرینس لیٹر کو اٹیسٹ کروائیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے، ہر مرحلے پہ یہاں پہ آپ کو پیسے دینے، مفت کام کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اگر میں ابھی کی بات بتاؤں آپ کو تو آج کل جو ہے وہ پاکستان کونسلیٹ اس قسم کے جو لیٹر ہیں اس کے اٹیسٹ کرنے کے تقریباً 750 یا 850 لیرہ چارج کرتا ہے. اس کے بعد آپ آئیں گے جناب، اس کے ٹرانسلیشن کروائیں گے جس کے چارجز تقریباً 800 سے 1000 لیرہ ہیں، اور پھر آپ کروائیں گے اس کی نوٹرائزیشن جس کے 1300 سے 1400 لیرہ چارجز ہیں اس کے. اور سب سے آخر میں آپ جائیں گے منسٹری آف فارن افیئرز انقرہ، موفا، یعنی جس کو ترکی زبان میں دششلری بکانلہ کہتے ہیں. تو وہ بھی جناب آپ سے پیسے لیں گے اور وہ تقریباً 850 لیرہ چارج کرتے ہیں. تو ایک ڈاکومنٹ کے لیے آپ کو اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ تیار رہیے. اب آپ جناب یہاں تک تو سمجھ لی ہوگی آپ نے بات کہ آپ کو ایکسپیرینس لیٹر چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا کرنا ہو، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے پھر بہت آسان ہے کہ آپ کے جو باقی تمام ٹیسٹیمونیلز ہیں، آپ کی
میٹرک کا سرٹیفکیٹ، انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ یعنی ہائر اسکول کا سرٹیفکیٹ، اگر آپ کی گریجویشن کی ڈگری ہے، آپ نے کسی بھی کمبینیشن کے ساتھ کی ہوئی ہے، فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس، فزکس کیمسٹری بایولوجی یا زولوجی باٹنی یا آرٹس کے سبجیکٹ آپ نے بی اے بھی کیا ہوا ہے یا بی ایڈ کیا ہوا ہے یا آن ورڈ اس سے اگر آپ نے ماسٹرس کیا ہوا ہے، تو یہ تمام کی تمام ڈگریز جو ہیں یہ سب آپ کے نہ صرف یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے بلکہ منسٹری آف فارن افیئر سے بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد وہی سارے آپ کو مراحل سے گزرنا ہوگا. پہلے آپ اپنی متعلقہ ایمبیسی سے اس کو اٹیسٹ کروائیں گے، پھر آپ ترجمہ کروائیں گے، نوٹرائزیشن کروائیں گے اور آخر میں موفا سے اٹیسٹ کروائیں گے. اور اس میں ضروری نہیں ہے، یعنی کچھ ایسے بھی کہہ لیجیے کہ کیٹیگریز ہیں جس میں لوگ ٹیچنگ سے وابستہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹرز بھی ہیں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سیم یہی پروسیجر کرنا ہوگا کہ جو ان کی میڈیکل کی ڈگری ہے اس کا سیم یہی طریقہ کار ہوگا. یا اگر کسی نے لاء کیا ہوا ہے یا انجینئر ہے وہ ٹیچنگ سے وابستہ ہے، کوئی بھی غرض ہے کہ فیکلٹی ہو، اس کی ڈگری کو ہر حال میں اٹیسٹ کروانا ہوگا. اب جناب آ جائیے انتہائی دلچسپ اور جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہوگا کہ کیا ایمولومنٹس ہیں یہاں پر، آپ کو کیا کیا کچھ سہولیات دیتا ہے اگر آپ اسکول آپ کو جاب آفر کرتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیا ریکوائرڈ ہوگا. سب سے پہلے آپ کو ریکوائرڈ ہوگا جناب ٹی آر سی. ٹی آر سی مسٹ ہے. ٹی آر سی کے بغیر آپ کو کوئی بھی اسکول نوکری نہیں دے گا. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجیے. تو اور اس کی ریزن کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ کا ٹی آر سی ہوگا تو اور ویلڈ ہونا چاہیے، کم سے کم 6 مہینے یا 6 مہینے سے اوپر کا ہونا چاہیے. تو اس کے بعد آپ کا اسکول فوری طور پہ آپ کو آپ کے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرے گا، کیونکہ ورک پرمٹ کے بغیر آپ غیر قانونی تصور کیے جائیں گے اور اسکول آپ کو ورک پرمٹ کے بغیر اجازت نہیں دے گا پڑھانے کی. شروع میں ہوتا کیا ہے کہ ٹیچرز کو ہائر کر لیتے ہیں اور پھر وہ فوری طور پہ اپلائی کر دیتے ہیں متعلقہ منسٹری میں ان کے ورک پرمٹ کے لیے، اور اس کی پرمیشن آ جاتی ہے عام طور سے ہفتہ 10 دن میں. تب تک آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں. اتنا جو ہے وہ مارجن ہوتا ہے یا اتنا الاؤ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح سے غیر قانونی ہوتا ہے، لیکن اسکول تھوڑا سا ذرا اس میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے. تو جیسے آپ کی پرمیشن آتی ہے، اگر آپ کا ٹی آر سی پہلے سے آپ کے پاس ہے، ویلڈ ہے، 6 مہینے یا اس سے اوپر کا ہے، تو فوری طور پہ جیسے آپ کی اپروول آئے گی منسٹری سے، آپ کے ورک پرمٹ کے لیے آپ کا اسکول اپلائی کر دے گا. اور اگر نہیں ہے تو آپ کو پہلے ٹی آر سی کو رینیو کرانا ہوگا یا اپلائی کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کا ورک پرمٹ بنے گا. ان اینی کیس ورک پرمٹ کے بغیر قانون یہاں جاب کرنا جرم ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہاں پر بھی چھاپے مارتی ہے منسٹری، اوکیجنلی آ جاتا ہے کبھی، تو پکڑے جانے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ متعلقہ ادارے پہ اچھا خاصا فائن کرتے ہیں، جرمانہ کرتے ہیں، بلکہ جو متعلقہ کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ حقائق ہے، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، بلکہ جو حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. اب آپ آ جائیے جناب سیلری کے لیے. تو سیلری کا یہ کہ یہاں کا طریقہ کار یہ ہے حکومت کا کہ ہر سال حکومت ایک اعلان کرتی ہے کہ جو منیمم سیلری ویجز ہیں، جو کہ یہاں پر ایسگری اجرت کہلاتی ہے، تو 2025 کے لیے حکومت نے جو ایسگری اجرت یعنی سمجھیے کہ ایک لیبر کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، ایک سولجر کی طرح کتنی ہونی چاہیے، کم سے کم وہ مقرر کی ہے 22,000 ترکش لیرہ. تو اسکول یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی کمپنی اگر سیلری آفر کرے گی تو دے آر باؤنڈ ٹو آفر یو، یا مجبور ہیں وہ آپ کو کم سے کم 25,000 سیلری دینے پہ. اس سے کم کسی صورت نہیں دیں گے آپ کو. تو کم از کم سیلری آپ کی 25,000 ہو سکتی ہے. آپ کا تجربہ، آپ کی تعلیم، سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور باقی آپ کے اور آپ کے امپلائر کے درمیان نیگوسیشن یا بات چیت کہ آپ تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، آپ کا انگلش کا لیول کیا ہے کہ آپ نے انگلش کے کورسز ایکسٹرا کیے ہوئے ہیں، اور آپ کی اسپوکن انگلش کیسی ہے. یہ تمام جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی. تو 25,000 سے شروع ہوگی، یا پھر 45,000، 50,000، اور بعض کیسز میں 60,000 لیرہ تک بھی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ
جو اے لیولس کے ٹیچر ہیں کیمسٹری خاص طور سے بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے ایسے ٹیچرز کی، کیمسٹری، بایولوجی، یعنی زولوجی، باٹنی، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے. یہ ٹیچر جو ہیں بڑے آرام سے، اگر ان کا 2 سال یا 2 سال سے اوپر کا تجربہ ہے تو وہ بڑے آرام سے 40-45 ہزار تنخواہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یا ان کو آفر ہو جاتی ہے، یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور کیا آپ کو سہولیات جناب اسکول دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کا ورک پرمٹ آپ کا بن جائے گا، آپ محفوظ ہو جائیں گے قانونی طور پہ. اور جب ایک دفعہ آپ کا ورک پرمٹ بن گیا تو جب تک آپ کا ورک پرمٹ ویلڈ رہے گا، رینیو ہوتا رہے گا، تو آپ کو پھر اپنا TRC رینیو کرانے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ امیگریشن کا قانون ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک ویلڈ چیز کو رکھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس TRC ویلڈ ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس ورک پرمٹ ہونا چاہیے. اب آ جائیے جناب کچھ بری باتیں بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو کوئی کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا کسی بھی اسکول میں. یہ یہاں کا کہہ لیجیے طریقہ کار ہے، یہاں کا قانون تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال یہاں کا ایک سسٹم ہے، یوں کہہ لیجیے آپ. اور اسی طریقے سے اگر آپ مشرقی وسطیٰ کے ممالک میں جاب واب کرتے رہیں، سعودیہ میں، قطر میں، تو وہاں تو ہر سال جو ہے وہ ٹکٹ بھی ملتا ہے آپ کو ہوم کنٹری کا، اور بچوں کو ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں آپ کو کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ملے گا. یہ دوسری بری خبر ہے. البتہ چھٹیوں کے حوالے سے ایک بہت اچھا اور بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشگوار آپ کو محسوس ہوگا، یا ایک اچھی خبر میں آپ کو دینے والا ہوں. سال میں آپ کو سمر ویکیشن ملتی ہے 2 مہینے کی، اور وہ تقریباً اسکول ود سیلری دیتے ہیں، یعنی پیڈ ہوتی ہیں وہ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض اسکول جو ہے وہ ایک طرح کی انڈر ٹیکنگ لیتے ہیں آپ سے کہ بھی آپ اس بات کا وہ کریں، ہم سے ایک طرح سے انڈر ٹیکنگ دیں یا گارنٹی دیں کہ جی آپ کنٹینیو کریں گے اگلے سیشن میں. تو پھر وہ آپ کو یا تو بعد میں سیلری دیتے ہیں، یا بعض کیسز میں شروع میں بھی دے دیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسکول اور اسکول کی مینجمنٹ پہ، اور آپ کے اسکول کے درمیان کیا طے ہوا، یہ اس پہ اس کا دار و مدار ہے. یہ چھٹیاں عام طور سے جولائی اگست میں ہوتی ہیں 2 مہینے کی. ان 2 مہینے کی چھٹیوں کے علاوہ ٹرمز بریک بھی ہوتی ہیں جو کہ سال میں 2 ہوتی ہیں. پہلی ٹرم بریک جو ہوتی ہے وہ 1 ہفتے کی ملتی ہے مارچ اور اپریل میں، اور جو دوسری ٹرم بریک ہے وہ ملتی ہے 1 ہفتے کی ہوتی ہے، اور یہ نومبر میں ملتی ہے. اور آخر میں ہے جناب مڈ ایئر بریک، یہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، اور یہ جنوری کے اینڈ میں ملتی ہے. تو یہ تمام باتیں تھیں جناب، اور آئی ایم شور کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت معلوماتی لگی ہوگی. اگر آپ اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے، اور میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. اگر آپ اس سے زیادہ معلومات چاہتے ہیں تو آن ریکویسٹ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنی معلومات آپ کو دے سکتا ہوں میں اس بارے میں دے سکوں. میں قریب انشاءاللہ لائیو اسٹریمنگ کا سلسلہ بھی شروع کروں گا، جس میں نے اب تک جتنے بھی ویلاگز بنائے ہیں اس سے متعلقہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے بہت کارآمد موضوعات کے اوپر اپنے ویلاگز بنائے ہیں اب تک، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ ایسے ہی کام کے میں آپ لوگوں کے لیے ویلاگز بناتا رہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس کا. اور آپ آنے سے پہلے بھی اگر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تسلی بس جواب دے سکوں. چلیے پھر آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں اپنے اس ویلاگ کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت جلد انشاءاللہ اگلے کسی اچھی آپ سے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر.